کچھ لوگ تو وہ ہوتے تھے جو دشمن ہوتے تھے، مخالف ہوتے تھے، مگر گستاخ نہیں ہوتے تھے، مذاق نہیں اڑاتے تھے، توہین نہیں کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے تھے جو دشمنی بھی کرتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے، توہین بھی کرتے تھے، استہزاء بھی کرتے تھے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ مخالف تھے مگر گستاخ نہیں تھے وہ ایمان لے آئے، لیکن جو گستاخ تھے انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ ہے، مخالفت کی وجہ لا علمی بھی ہو سکتی ہے، نہیں جانتے تھے اس لیے ایمان نہیں لائے۔ مخالفت کی وجہ آبا پرستی بھی ہو سکتی ہے، باپ دادا سے جو دین ملا تھا اس پر وہ قائم رہنا چاہتے تھے۔ یا پھر مخالفت کی ایک وجہ جان کر کے بھی اپنے اقتدار یا اپنی خواہشات کے لیے ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو جو گستاخ تھے یا جانتے تھے یہ نبی ہیں مگر پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے وہ فنا کر دیے گئے۔ لیکن جو لوگ گستاخ نہیں تھے، لا علمی کی بنیاد پہ انکار کر رہے تھے، ان میں یا تو ایمان لے آئے یا پھر وہ اپنی طبعی موت مرے، ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالفین میں، دشمنوں میں جناب عمر بھی ہیں، شہید کرنے چلے تھے، ایمان لے آئے، گستاخ نہیں تھے وہ۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، ابو جہل گستاخ تھا، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اکرمہ دشمن تھے، میدان بدر میں باضابطہ اسلام کے خلاف جنگ کی تھی مگر ایمان لائے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر باپ کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ تھے مگر ایمان لے آئے۔ تو جو گستاخ نہیں تھے انہیں ایمان نصیب ہوا، لیکن جو گستاخ تھے انہیں دنیا ہی میں سزا دے دی گئی اور آخرت کا عذاب بھی ان کا انتظار کر رہا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ گستاخوں کو اگر ایمان نصیب ہوتا تو ان کی گستاخی کی سزا نہیں ملتی۔ اللہ اپنے پیغمبروں سے اور سرور کائنات سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی کا استہزاء کرنے والے، مذاق کرنے والے، گستاخی کرنے والے ایمان کی دولت سے نوازے جائیں اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس لیے مخالفین اور دشمن تو ایمان لے آئے مگر گستاخ نہیں۔ حضرات یہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ لوگ جو ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، یہ اختلاف ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ 3 افراد پیغمبران کرام میں سے تھے۔ اگر پیغمبر تھے تو جناب عیسیٰ سے پہلے تھے، اگر حواری تھے تو جناب عیسیٰ کے بعد تھے۔ بہرکیف جو بھی رہے ہوں، دعوت دینے کے لیے آئے، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ بات تو کامن تھی، تم ہم جیسے بشر ہو وغیرہ وغیرہ، ان کا استہزاء کیا گیا اور پھر ان پہ عذاب آیا۔ عذاب کے لیے فرمایا گیا کہ وہ بجھا دیے گئے۔ خامدون کا لفظ ہے، مٹا دیے گئے نہیں، بجھا دیے گئے۔ آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے، جب بجھتا ہے تو راکھ بن جاتا ہے۔ تو ان کا غرور اتنا تھا کہ آگ کے شعلے کی طرح بھڑکے ہوئے تھے، لیکن عذاب الہی نے ان کو بجھا دیا۔ فیضا ہوں خامدون۔ اس لیے یہاں قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ یہ مغرور تھے، آگ کی طرح سے شعلے کی طرح بھڑک رہے تھے، لیکن بجھا دیے گئے، عذاب الہی سے ختم کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، مخاطب دراصل قرآن کے مخاطب قریش کے لوگ ہیں، عرب ہیں، اولین مخاطب وہی ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان قوموں کا حوالہ دے کر کے جن پہ عذاب آیا، یا حسرتاً علی العباد،
ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کس قدر افسوس ہے ان بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، من القرون، زمانوں میں، انہم الیہم لا یرجعون، اور پھر وہ دوبارہ ان کی طرف لوٹنے والے نہیں۔ یعنی جن کو ہم نے ہلاک کیا، جو استہزاء کرنے والے تھے، انبیاء کے گستاخ تھے، ان کو ہم نے ہلاک کیا، یہ اب لوٹنے والے نہیں ہیں۔ مگر یہ نہیں کہ دنیا میں لوٹنے والے نہیں ہیں تو مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، ایک دفعہ عذاب آیا مٹ گئے، نہیں۔ یہ عذاب جو ہے انبیاء کی گستاخی اور انکار کا تو دنیا میں ہے، آخرت میں پھر اٹھایا جائے گا اور دائمی عذاب دیا جائے گا ان کو۔ غم سے گھبرا کے وہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ گستاخوں کا معاملہ، منکرین کا یہ کہ مر کے بھی چین نہیں ملے گا، عذاب آیا مر گئے، مگر پھر انہیں دوبارہ سزا دی جائے گی اور دائمی سزا دی جائے گی۔ خالی مر جانا ان کی گستاخی اور انکار کی مکمل سزا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان میں ہر ایک ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، اور پھر ان کا عذاب کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔